والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا یا ایہا نخلی هذا مرة ثانیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کانت اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین و مردت الجن، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام شیطانوں کو اور تمام کے تمام شرکت جنوں کو مقید کر دیتا ہے، پابند سلاسل کر دیتا ہے. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. فلم یفتح منہا باب، تو پورے رمضان کا مہینہ ایک بھی دروازہ نہیں کھلتا ہے. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منہا باب، پھر پورے رمضان کے مہینے جنت کا ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے. وہ ینادی منادن، اور روزانہ ایک پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے بھلائی کے مت والو جلدی کرو، اور اے برائی میں لت پت رہنے والو اپنی برائیوں سے باز آ جاؤ. اور روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد بھی کرتا ہے. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو ملنے والا ہے جس میں ہم روزہ رکھیں گے. اور روزے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ الصیام جنۃ، روزہ ایک مومن بندے کے لیے ڈھال ہوتا ہے. یستجن بہا العبد من النار، جس کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے. تو رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، جس میں ایک مومن بندہ قیام اللیل کرتا ہے، جس میں ایک مومن بندہ ڈھیر ساری نیکیاں کرتا ہے، اس رمضان کے مہینے کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں بالکل تیار ہو جانا چاہیے. اور رمضان کا مہینہ اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تو رمضان کے مہینے تک پہنچا دینا، بخیر و عافیت پہنچا دینا، تاکہ رمضان کے مہینے سے ہم استفادہ کریں، رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے تیرے مقرب بندے بن جائیں. سلف صالحین کا عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان کا مہینہ آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد جو بھی عمل رمضان کے مہینے میں کیے تھے اس کو قبول ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 6 مہینے تک دعائیں کیا کرتے تھے. اور جب رمضان کا چاند نظر آ جائے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے، رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد بندہ دعا پڑھے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ. اور اس کے بعد دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ مل جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ ایسے تھے جو رمضان کا روزہ رکھے کرتے تھے، ہمارے ساتھ کتنے لوگ ایسے تھے جو قیام اللیل کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کتنے ایسے لوگ تھے جو قرآن کریم کی ساتھ میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. لیکن آج وہ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، رمضان کا مہینہ ان کو نہیں ملا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے تک پہنچا دیا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کریں. یہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے دوسری بہت ضروری چیز ہے. اور اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ اس کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. ہمیں رمضان کے روزوں کے تعلق سے، قیام اللیل کے تعلق سے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے روزے رکھیں گے، کیا کھائیں گے، کیا کریں گے تو روزے ٹوٹ جائیں گے، کیا کرنے سے روزے نہیں ٹوٹتے ہیں، افطاری کب کرنا ہے، سحری کب کرنا ہے. یہ سارے مسائل ہم کو بالکل معلوم ہونا چاہیے تاکہ رمضان کا روزہ رکھنے میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو، غلطی صدر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر پتہ نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. تو علم حاصل کرنا
بہت ضروری ہے رمضان کے مہینے کا استقبال کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کا استقبال کرنے کے لیے ہم بالکل ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا بالکل توبہ کریں گے، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں گے۔ جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہے ہیں، جو بھی ہم نے اپنی زندگی میں غلطیاں کی ہیں، ان تمام غلطیوں سے باز رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے، اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں سے توبہ استغفار کر چکے ہوں گے، اور اپنے سارے گناہوں سے باز آ کر کے رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ایک متقی اور پرہیزگار بندے کی طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کے استقبال کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی نیت کو صاف کر لے۔ اپنی نیت اگر صاف نہیں ہے تو رمضان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ اگر ریاکاری ذہن میں ہے، دکھاوے کے لیے روزہ ہے، روزہ نہیں رکھیں گے تو فلاں آدمی کیا کہے گا، تو ایسے روزہ رکھنے سے بندے کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اپنی نیت خالص کر لے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو باب الریان سے داخلے کے لیے رکھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت درست ہے ہمارے عمل درست ہوں گے، اگر ہماری نیت درست نہیں ہے اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا استقبال کیجئے اور رمضان کے مہینے میں کثرت سے عبادت کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آنے والا رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں رمضان کے مہینے میں کثرت سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔